10 مہینے سے کہیں پروگرام نہیں ہو رہے تو کیا کسی کی روزی روٹی بند ہو گئی؟ سب کے بیچارے کاروبار بند ہیں، صرف حکومت خوش ہے بس۔ وہ تو ہوگی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یار۔ دماغ میرا تھک گیا سوچ سوچ کر۔ کہتے ہیں کورونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، خود کہہ رہے ہیں کورونا کا علاج نہیں، پھر کہتے ہیں اتنے مریض ٹھیک ہو گئے۔ دماغ خراب ہو گیا، ہم ہی پاگل ہیں، بریلی کے پاگل خانے میں ہمیں کو بھرتی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کورونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اور ٹھیک بھی ہو رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ایسے ہوتے جو بیمار بھی نہیں ہوتے، وہ جھوٹ و پرچار کرنے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں، جیسے امیتابھ بچن۔ کورونا ہو گیا، ارے تم تو روز سینیٹائزر سے ہاتھ مل رہے تھے، تمہیں کیسے کورونا ہو گیا؟ تم تو باقاعدہ 14 دن کے لیے اپنے بیوی بچے سب سے الگ تھے، تمہیں کیسے کورونا ہو گیا؟ اور جب تمہیں اتنے دن پرہیز کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو 14 دن ایسے رہو، ایک دوسرے گج کی دوری؟ تو ویسے تب بھی ہو سکتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا آج تک۔ بہار کے چناؤ میں لاکھوں کی بھیڑ ہو جائے تو کورونا نہیں، الیکشن ختم ہوتے ہیں تو ایک دم کورونا کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں کسان بیچارے دلی کے بارڈر پہ پڑے ہوئے ہیں، کورونا نہیں۔ اور جیسے یہ کسان بھاگیں گے، اب ہڑتال ختم ہوگی، ویسے دیکھنا کورونا کے کتنے مریض نکلیں گے۔ بڑی لمبی کمائی ہے اس میں، تم پہنچ ہی نہیں، ہماری عقل ہی نہیں ہے۔ اس دیش کے سب سے اونچے آدمی کی عقل کے مقابلے میں ہماری عقل کیا ہے؟ ٹرینیں کون بند کر سکتا تھا؟ ہوائی جہاز کون بند کرے گا؟ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کون کرے گا؟ لیکن ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ ابھی دیکھنا گاؤں میں، بسٹن نگر میں ایسے لوگ ہوں گے، ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی اکیلے میں پکڑے جائیں اور ثبوت مل جائے تو پنچایت بیٹھنا شروع ہو جائے گی، کیا کیا جائے، اس لڑکے کو کون سی سزا دی جائے، اس لڑکی کے لیے کیا کیا جائے، چلو اب اس لڑکی کا کہاں شادی ہوگی، کہاں نکاح ہوگا، چلو شادی کراؤ ان کی، یا دنڈ جرمانہ دو۔ ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی، گاؤں کے سردار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پنچ بیٹھ جائیں گے، پنچایتیں بیٹھنے لگیں گی۔ میں ان گاؤں کے سرداروں سے اور ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں آپ فوراً پنچایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی پنچایت کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے معاشرے میں فجر کی نماز کے جماعت نہ پڑھنے والے، فجر کی نماز کو جماعت سے ادا نہ کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھا لی ہیں؟ ظہر کی نماز ترک کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں؟ مجھے بتائیے، 200 اور 300 آدمی جو باراتوں میں آج آ رہے ہیں، لڑکی والے کے یہاں چور اور ڈاکو بن کے کھا رہے ہیں، آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں آپ نے ان کے لیے؟ بس لڑکا لڑکی کا معاملہ ہوا تو آپ سرپنچ ہیں، نماز کا معاملہ ہوگا، معاشرے میں سماج کے اندر نمازیں چھوڑی جائیں گی تو آپ میٹنگ نہیں کریں گے؟ مطلب آپ کے نظر میں جو چیزیں اچھی ہوں گی وہ آپ کریں گے، اور جو آپ کو راس نہیں آئیں گی ان پر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، اس پہ کوئی پنچایت نہیں بیٹھے گی۔ بعض چیزیں آپ کے نظر میں حلال ہیں اور بعض کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پنچایتوں کا یہ مقصد ہے تو جوتے کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں ایسی پنچایتوں کو۔ کیا مقصد ہے پھر ایسی پنچایتوں کا؟ قاضی شرح نے اپنے بیٹے کو جو فیصلہ سنایا اساتذہ کو، وہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ بخاری شریف کے اندر جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کو پڑھیے۔ صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، رات بھر جنگ چلی، ایک قلعہ ہے قلعہ تستر، اس قلعے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ بالکل قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے، اس قلعے تک پہنچ گئے، قریب تک یہ جھنڈا لہرا دیں، کچھ کافر رہ گئے ان کو ڈھکیل دیں پیچھے کی طرف۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز آ جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔
اور ہم نے رات بھر جو جنگ لڑی اس قلعے کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کا جھنڈا اس قلعے پہ لہرانے کے لیے، اللہ اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں اور اس قلعے پر جھنڈا نہ لہرا سکے تو ہم سب نماز پڑھنے لگے تو یہ کافر پھر سے اس قلعے پر حملہ کر دیں گے، چڑھ جائیں گے اور ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اب کیا کریں؟ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے کے لیے تھوڑا سا اور لڑ لیں تو سورج نکل جائے گا، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ کتنی بڑی دویدھا تھی ان کے سامنے، پوری رات لڑے، اسلامی جنگ، دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، اپنے بزنس کے لیے نہیں، دین کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن کرے کیا؟ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے، اگر ہم نماز پڑھنے لگیں تو کافر اس قلعے کو گھیر لیں گے، ہماری محنت بیکار۔ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے لگیں، ان کافروں کو تھوڑا اور پیچھے کر دیں تو نماز فجر چھوٹ رہی ہے۔ اللہ اب ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کیا کیا جائے، اور اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں، پہلے جھنڈا لہرا دو، نماز تو ہم لوگ بعد میں بھی قضا کر لیں گے، اگر یہ قلعہ نکل گیا ہاتھ سے تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس واقعے کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں اشارے آنکھوں میں ہو گئے اور ہم لوگ قلعے پر چڑھ بیٹھے، کافروں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور سورج نکلنے سے پہلے ہم نے جھنڈا لہرا دیا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اس قلعے پر، ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ جب قلعہ فتح کر لیا گیا تو ہم سب لوگ تیمم کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں پانی تو تھا نہیں۔ تیمم کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا۔ حضرت انس کہتے ہیں لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا، سورج نکلنے کے بعد یہ نماز ہم لوگوں نے فجر کی سارے صحابہ نے پڑھی۔ حضرت انس کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گئے تو فجر کی نماز کا اول وقت جو چھوٹ گیا، اس چھوٹ جانے کی وجہ سے حضرت انس اتنا روئے کہ زمین کے اندر گڈھا پڑ گیا اور ان گڈھے کے اندر آنسو بھر گئے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو حضرت انس نے لوگوں سے کہا او میرے ساتھیو، جب سے میں اسلام لایا اور نماز شروع کی، اللہ کی قسم میری پوری زندگی میں یہ میری فجر کی پہلی نماز ہے جو آج سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں یہ میری پہلی نماز ہے جس کو میں نے سورج نکلنے کے بعد پڑھا ہے، لیکن آج اول وقت نکل جانے کا افسوس اتنا ہو رہا ہے کہ اگر میرا پورا خاندان ہلاک ہو جاتا، میرا پورا کاروبار تباہ ہو جاتا، نشٹ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے فجر کی نماز کے اول وقت کے نکل جانے کا ہو رہا ہے۔ جبکہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں تھی، اسلام کے لیے تھی، لیکن اس کے باوجود افسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ہم کتنے پرسنٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے، جب ہم نے نماز ہی کو باقی نہیں رکھا تو اسلام کہاں رہ گیا ہمارے اندر؟ اسلام ہی تو اصل دین ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من حدم الصلاۃ حدم الدین۔ اسلام دین کا ستون ہے، جس نے نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک وقت کی نماز کہہ رہی ہے زندگی کی میری پہلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔